السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اردو قواعد لے کر۔ اردو قواعد میں سے ایک ٹاپک ہے ہمسود، جو آپ لوگوں کو بہار بورڈ میں میٹرک اور انٹر دونوں لوگوں کے لیے خاص یہ قواعد ہے۔ جیسے اس کو بولتے ہیں ہمسود الفاظ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ایگزام میں پوچھتے ہیں عرض، ایک آتا ہے الف را زواد عرض، اور ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے عرض، ایک ہوتا ہے عبد، اور ایک کیا ہوتا ہے عبد عین با دال۔ دیکھیے دونوں کو ایک ہی طرف پڑھتے ہیں، یعنی دونوں کا تلفظ جو ہوتا ہے یہ ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے عین کا تلفظ ہوتا ہے وہ عین بولتے ہیں عبد، اور جو عبد ہے وہ کیا بولتے ہیں عبد، کیا بولتے ہیں عبد۔ لیکن سننے میں لگتا ہے، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اگر ایک ہی چیز اگر کوئی آدمی بول رہا ہے عبد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے غلام، کیا ہوتا ہے غلام، اور جو عبد ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے ہمیشہ، کیا ہوتا ہے ہمیشہ۔ معنی کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے اور اس کے یعنی تلفظ کے اعتبار سے ملتا جلتا حرف کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہمسود آواز۔ کیا بولتے ہیں ہمسود آواز۔ ابھی آپ لوگوں کا کل ایگزام ہوا ہے، اس میں پوچھا ہے کہ عرض کا ہمسود کیا ہے، عرض کا ہمسود کیا ہے۔ دیکھیے الف را زوا سے جو عرض پوچھا ہے اس کا صوت کیا ہو جائے گا عرض، کیا ہو جائے گا عرض۔ یہ عرض کا مطلب ہوا زمین، اور یہ عرض کا مطلب ہے کسی سے عرض کرتے نا، بھائی آپ سے عاجزی گزارش ہے، آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ درخواست لکھتے ہیں، موضوع لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں نا عرض، تو وہی عرض ہو گیا اور یہ عرض ہو گیا۔ دیکھیں اسی کا ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا ہے ہمسود۔ اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے تلفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جن کے تلفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جیسے عرض، الف را زواد عرض ہوتا ہے، اور عین را زواد بھی عرض ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں فرق کتنا ہے۔ الف را زواد جو ہوتا ہے اس کا معنی ہو جاتا ہے کیا الف را زواد کا معنی ہوتا ہے زمین، اور عین را زواد کے معنی ہوتا ہے کیا جس میں کسی کے عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے تلفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن تحریری اور معنوی اعتبار سے، تحریری یعنی لکھاوٹ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے، یعنی تلفظ میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن سننے والوں کو لگتا ہے کہ فرق نہیں بول رہا ہے۔ یعنی عین سے ہی عین کو بھی لگتا ہے کہ اگر کسی سے عرض کرتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں کہ عرض ہی کر رہا ہے، اور کسی سے کرتے ہیں عرض تو بھی لگتا ہے کہ عرض ہی بول رہا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں متشابہ الصوت کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو ایگزام میں آئے گا ہمسود آواز بول کے، یعنی عبد کا ہمسود کیا ہوگا، عرض کا ہمسود کیا ہوگا، صدا کا ہمسود کیا ہوگا، یہ آپ لوگوں کو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہر بار ایک دو آبجیکٹیوز پہ رہتا ہے، ہر بار رہتا ہے۔ ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں ایسے الفاظ میں صوتی اعتبار سے کوئی نمایاں نہیں ہے، ایسے الفاظ میں صوتی اعتبار سے آوازی اعتبار سے کوئی نمایاں یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم بولیں گے کیا صدا، کیا بولیں گے صدا، اور یہ کیا ہے صدا، یہ صدا بنے ہوا آواز، اور یہ صدا بنے ہوا ہمیشہ، کیا ہوا ہمیشہ۔ بولیں آپ صدا بہار یعنی ہمیشہ بہار رہیے، اور یہ کیا ہے سواد دال صدا، اس کا مطلب کیا ہو گیا آواز، کیا ہو گیا آواز۔ یہ صدا آیا آواز میں، اور یہ صدا آیا ہمیشہ۔ اب یہ کیا ہے عبد، کیا ہے عبد، عبد میں کیا ہوا ہمیشہ، کیا ہوا ہمیشہ، اور عبد مطلب کیا ہوا غلام، کیا ہوا غلام۔ آپ بولیے اس میں بولنے میں کوئی فرق ہے۔ ایسے ہی آپ لوگوں کو کچھ کوشچن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے معنی کے اعتبار سے اور لکھاوٹ کے اعتبار سے کیا فرق ہے، لیکن بولے تلفظ دونوں کا ایک ہی آتا ہے۔ ابھی آپ لوگ بتاتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں الفاظ۔ دیکھیے الفاظ کیا ہے عبد، آپ کو ایگزام میں پوچھے گا عبد کا ہمسود کیا ہوگا، تو عبد کا کیا ہوگا عبد، کیا ہوگا عبد، کیا ہو جائے گا عبد۔ عرض کا کیا ہو جائے گا عرض۔ دیکھیے اس کا معنی بتاتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے الف با دال، الف با دال جو عبد ہے اس کا معنی کیا ہو گیا ہمیشہ، اور عین با دال جو عبد اس کا مطلب کیا ہو گیا غلام۔ اب دیکھیے
اس کو بھی پڑھ رہے ہیں کیا عبد, اس کو بھی پڑھ رہے ہیں کیا عبد. لیکن جو سن رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کیا یہ بھی عین سے ہی بول رہا ہے, وہ بھی عین سے ہی بول رہا ہے, یہ بھی الف سے ہی بول رہا ہے, وہ بھی الف سے بول رہا ہے. اگر آپ الف کا تلفظ اس میں کریں گے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا ہمیشہ. اب کسی کو بولیں گے عبد الکلام, کیا بولیں گے عبد الکلام. عبد الکلام بولیں گے کیا ہو جائے گا ہمیشہ بات کرنے والا, ہمیشہ عبد الکلام نہیں ہو جائے گا. کیا بولیں گے عبد الکلام, کیا بولیں گے عبد الکلام, کیا بولیں گے عبد الکلام. عبد المتین, عبد المصور ہے نا, عبد المصور, عبد المتین, عبد ہمیشہ, اور اب مطلب کیا ہوگا غلام. اب دیکھیں کیا ہے عرض, کیا ہے عرض. اب کسی کے بھائی آپ سے عرض ہے, کیا ہے عرض ہے, کسی کے کیا کہیں گے عرض. عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی, کیا ہوتا ہے چوڑائی, اور عرض کا مطلب کیا ہوتا ہے زمین, کیا ہوتا ہے زمین. اب کسی کے کیا کہیں گے یہ عرض ہے, یہ عرض ہے چوڑا تھوڑی نہ ہے زمین ہے, بولے کیا. اگر بولیں گے عرض, اگر عرض بولیں گے تب زمین ہوگا, اگر عرض بولیں گے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا چوڑائی, کیا ہو جائے گا چوڑائی. اب دیکھیے الف قاف را با اقرب, سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے بتا رہا ہوں عزیز و اقارب, عزیز و اقارب یعنی زیادہ قریب کو بولتے ہیں اقارب, اقرب کیا بولتے ہیں اقرب. اب جو سب سے نزدیکی میں ہے قریب ہے اس کا بولیں گے اقرب. اب اسی سے اگر کوئی بولے گا آپ میرا بڑا, آپ ہے نا میرا بہت اقرب ہے, کیا بولیں گے اقرب. اقرب کا مطلب ہو جائے گا, اقرب کا مطلب عین قاف را با جو اقرب ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے بچھو, اور الف قاف را با جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ. اب بولنے میں ہلکا مسٹیک ہو رہا ہے, کیا بول رہے ہیں آپ میرے اقرب ہے یعنی آپ میرے بچھو ہے, نہیں. اب کیا بولیں گے آپ میرے اقرب ہے یعنی آپ میں سب سے زیادہ قریب ہے. آپ کیا بولے ہیں اسراف, کیا بول رہے ہیں اسراف. آپ بولتے ہیں نا آپ پانی کو بہت زیادہ اسراف کر دیں. آپ گئے ہوں گے مسجدوں وغیرہ میں, وہاں لکھا ہوتا ہے پانی کو زیادہ اسراف نہ کرے, پانی کو اسراف نہ کرے یعنی پانی کو بے جا خرچ مت کرے. کوئی آدمی کیا کرتا ہے ٹوٹی کھول دیتا ہے, ایک دم پانی جاتے رہتا ہے. جیسے اپنے علاقہ میں پانی کی دقت نہیں ہے تو ایک دم جا کے 15-20 بالٹی پانی 30 بالٹی پانی لے کے نہا رہا ہے, کپڑا دھو رہا ہے, ڈیوٹی چالو کر دیا ہے, چل رہا ہے پانی. اور جہاں پانی کی دقت ہے ان سے جا کے پوچھو پانی کتنا ہوتا ہے. اسی لیے بولتا ہے اسراف, کیا بولتے ہیں اسراف, کیا بولتے ہیں اسراف. اسراف کا الف سین را الف فا, اسراف جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے جا خرچ کرنا یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا. اور جو اسراف یعنی سین کی جگہ میں صاد آ گیا وہ اسراف کیا ہو جائے گا صرف کرنا, صرف کرنا, کیا ہو گیا صرف کرنا. اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے اسرار, یہ کیا ہوتا ہے اسرار, یہ کیا ہوتا ہے اسرار, یہ کیا ہوتا ہے اسرار. اگر سواد سے اسرار کریں گے بولتے ہیں آپ بہت اسرار کر رہے ہیں یعنی بہت ضد کر رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے اسرار یعنی کسی چیز کو چھپانا, کیا ہوتا ہے چھپانا. اب یہ کیا ہے بحر, کیا ہے بحر, بحر یہ کیا ہے بحر, اور یہ کیا ہے بحر. بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر, اور بحر کا مطلب کیا ہوتا ہے واسطے. بحر حال, بحر کیف بولتے ہیں نا, بحر حال, بحر واسطے, بحر کا اگر باہارا بولیں گے چھوٹی آج سے کیا ہو جائے گا واسطے. اگر باہارا بولیں گے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا سمندر, یہ عربی لفظ ہے. دیکھیے یہ کیا ہے تحلیل, یہ کیا ہے تحلیل, کیا ہے تحلیل. دیکھیے تحلیل کا مطلب ہوتا ہے گھلنا گھولنا, اور تحلیل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا. دیکھیے اس کا کچھ ہے نا سوال جواب ہوتا ہے. جسے آپ کو پوچھے گا الفاظ ہم صوت کا بتائیے, عرض کا ہم صوت کیا ہوگا, عرض ہو جائے گا, اس میں آپشن اور کچھ دے دے گا. اور پوچھے گا کیا عبد کا ہم صوت کیا ہو جائے گا عبد ہو جائے گا, اس میں آپشن کچھ دے دے گا. ایسے ہی اگر یہ سب ویڈیو آپ یہ سب الفاظ کو یاد رکھتے ہیں, معنوں کو یاد رکھتے ہیں تو آپ لوگ ہم صوت الفاظ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر نہیں یاد رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو یہ چیز آپ کو یہ بتا دی ہے, اسی سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. یہ صرف آپ کو 10th اور 12th میں کام نہیں آئے گا, یہ کمپٹیشن کی دنیا میں جب بھی آپ کو ہے نا ہم صوت یا متشابہ صوت الفاظ کی بات کریں وہ سب میں پوچھا جاتا ہے.